کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد، چودھری ذکی حافظ محمد اجمل جنرل مینیجر مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی اور انٹری ہیڈ مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی راجہ فیصل افتخار صاحب کی جہلم اکیڈمی میں آمد اور انجینئر محمد علی مرزا سے ڈیٹیل ملاقات۔ ساری ملاقات کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو سمپل جس طرح تبلیغی جماعت یا باقی جماعت ہے وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو عوام سننا چاہتے ہیں۔ ہماری تو وہ بات ہے جو صدیوں کے جو لوگوں کے نظریات ہیں اس کے بالکل وانٹیڈ۔ ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایشوز لگے ہوئے، یہ سیکیورٹی ایشوز طارق جمیل صاحب کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے تو ہے کہ وہ اوپن مجموعے سے خطاب بھی کر سکتے ہیں۔ جگہ لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے کہ ہاؤسنگ میں اس سے 3 گنا بڑی جگہ لے سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اپنے ذاتی پیسوں سے، لیکن اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا نا۔ ہم نے یہ ایسی جگہ رکھی ہے جو اپروچیبل ہے، لوگ یعنی چاہے یہاں سے آئے، ان کو تو پتہ ہے اگر جہلم کے لوگ ہیں ریل کار کے تھرو ہمارے مین لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، تو وہ ٹرین بھی یہاں سے اپروچیبل ہے، جی ٹی روڈ بھی اپروچیبل ہے، اور بس ملاقات کریں اور جائیں۔ میں نے آگے دیکھیں اناؤنسمنٹ کی، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب میجورٹی وہ ہیں جو ایک ہی دفعہ آتے ہیں۔ اب میں نے آج تھوڑا ان کو اسٹرکٹ کیا کہ 3-4 بندے جو دوسری بار آئے، تو وہ اس طرح ہم اس کو مینج کریں گے، لیکن جگہ جتنی بھی بڑی لیں نا، میں ایسے 3 گنا بڑی جگہ بھی لے لوں گی پھر بھی تھوڑی بڑھ جائے گی، تو پھر ہم اس کو کوئی اور سولوشن نکالیں گے۔ چلیں ابھی یار یہ تو کوئی ٹیکنیکل بحث کی طرح ہمیں کرنی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ تو نہیں اب آپ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ پراپرٹی کی اور جگہوں کی باتیں شروع کر رہے ہیں، کوئی اور بات کریں۔ لیکن جب ہم نے ایک زمانہ تھا جب یہ معاملات سارے شروع کیے تھے تو اس سے بھی کم لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھا، لیکن ہمارے ساتھ کافی ساری چیزیں اٹیچ ہیں، ان کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں سیکیورٹی مینجمنٹ پلان ہم نے کیسا رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، واپس نہیں کوئی وہاں سے آ سکتا، تلاشی والا اور باقی سارے معاملات ہیں۔ جب مجمع بہت بڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں مینج کرنا مشکل ہو جائے گا سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو پھر ہم اس کا کوئی اور سولوشن رکھ سکتے ہیں، یعنی 2 دن ہفتے میں کر لیں، یا یہ جتنے لوگ ہیں زیادہ تر اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے اتوار کو آ جاؤ، اس اتوار کو آپ کیا 5000 بندہ اگر آ جائے یہاں پہ، جگہ بڑی کرنے کا مطلب تو ہے کہ میں آپ یار مجھے مار، اگر یہاں 5000 بندہ آ جاتا ہے میں کیسے ان کو مل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نے پھر یہی رکھا ہے کہ ایک بار آئے چاہے سموسا دوبارہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کی رائیوٹ پارٹی تو گھیر کے لاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ادھر نہ آؤ وہیں رہو، اللہ کے نبی کی دعوت کرو۔ سب میں نے جنوب پہ میں نے ہمارا ساتھ وہ تو آپ ویڈیو سے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا تو حضرت علی کو سمجھ آئی، حضرت علی کی تو سمجھ نہیں کسی کو آئی ہے، حضرت حسین کی سمجھ نہیں آئی۔ چلے تھوڑی سی تو جو سمجھ آئی ہے وہ بیٹھتی آئی ہے اس کے ساتھ، اس سے پہلے تو میں وہ بھی ہم ٹچ ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی شرک نہ ہو جائے، وہ تو جب کوئی پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تو دیکھیں جو محبت ہے نا اللہ کی نسبت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، وہ تو شرک نہیں ہے نا۔ شرک تو یہ کسی کو خدا بنا لینا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اپنا مشکل کشا ماننا۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مولا علی کا شیعہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو یہ یعنی جتنی بڑی شخصیات ہیں شیطان ان کے ناموں کو یوز کرتا ہے شرک لانے کے لیے۔ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ شرک ایک نبی کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ۔ آج بھی مسلمانوں کے بعد اگر کسی کی تعداد ہے یا مسلمانوں کے قریب تو وہ کرسچنز ہے، 2.25 ارب ہے، ایک نبی کے نام کے اوپر سارا شرک کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے نام پہ آپ شرک نہ کھڑا کریں، وہ تو جی ہم دنیا میں آخرہ ومن المقربین ہے، ہم تو ان کو عزت دیں گے۔ باقی یہ جو بنو امیہ سیدنا علی اور ان کی شہادت کا مسئلہ یا تدبیر باقیہ کا ایشو، یہ ٹاپکس سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے، یا جن سنیوں کو سمجھ بھی آئی تو جرت نہیں کر سکے اس میں
मतलब ये जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ ना, अगर आप मौलाना तारिक जमील साहब से अलहदगी में पूछें तो वो इससे ज्यादा मानेंगे, लेकिन वो के कैमरे में उठेंगे यार क्यों करवा। एक हदीस उन्होंने मन को मौला बयान कर दी थी, आज तक कत्ल की धमकियां मिल रही हैं उन्हें। मुझे खुद उन्होंने कहा है कि बेटा मुझे कत्ल की धमकियां मिली हैं, हदीस क्यों बयान करते? मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे तो ये लोग रसूलुल्लाह के पास ही पहुंचा दे जो कुछ, यानी हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। लेकिन बात यह कि किसी ने तो ये करना है। अगर हम ये कहें कि हमने इसको बयान नहीं करना या कोई और करेगा, ये कोई और करते करते आज ये दिन देखने पड़े ना हमें कि आज मुसलमानों को हमें ये बताना पड़ रहा है कि भाई सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। सर आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए। जी वो कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सिक्योरिटी का ख्याल नहीं। क्योंकि देखिए सर, जितना आप रहेंगे, क्योंकि आपके बाद अभी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, या तो आपको नहीं समझ आ गई, हर बंदे का काम है। मुझे दीन उस तरह नहीं पता जितनी ग्रिप आपकी है, तो किसी के बड़ों को नहीं रहने देंगे, समझ रहे? तो आपके लेवल का बंदा और है नहीं कंट्री में। देखिए हमने जो कुछ किया नहीं हो सकता, हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई थी वो लोगों तक पहुंचाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। ये अगले जमानों का मसला था कि बंदों की कभी पूरी नहीं होती थी। अब वीडियोस हैं, बाकी अल्लाह ताला जितना मौका दे। शुरू करें आप। सर बात इतनी है कि मैं किसको खुश करना है, खुश तो अल्लाह को करना है सर। जबरदस्त। मैं करूं किससे? हाँ मतलब किससे करूं? क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? जो वही नहीं कुछ कर सकता हूँ। ये तो बड़े बुज़दिल लोग हैं, ये तो हमारे साय से भागते हैं भाई। मुझे ना आपको अपनी दिलेरी का पता नहीं है। हुसैन के मानने वाले बुज़दिल नहीं होते, अली के मानने वाले बुज़दिल नहीं होते। मुझे ना उस दिन क्वेश्चन हुआ अबाउट दीन का। मैंने आज तक कभी टीवी पे ऑन एयर इस तरह की बात नहीं की करके मैंने कि मुझे भी क्वेश्चन होते फतवे आपको पता है 1 मिनट से पहले तो देखते ही क्वेश्चन लगा देते हैं, तो मुझे उस पे भी आप ये मुझसे अगर कोई क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल मेरी जगह आप बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन हुआ, मुझे जाहिर बात है मैंने अगर तस्वीर बात करनी है तो मैं आपकी बात क्या करनी चाहिए, मुझे किन इसी लफ्जों में बयान करना चाहिए कि हाँ यार मुझे मैं उनको फॉलो करता हूँ और मैं ना समझ रहे इसको फ्रेंड भी नहीं करना चाहता, एट द सेम टाइम मैं अपना मैसेज भी चलाना चाहता हूँ। तो आप कोई जरूरत नहीं आपको मेरा जिक्र करने की। आप लोगों को ये कहीं कुरान तर्जुमे से क्वेश्चन करना है तो शेख अख्तर ने जिक्र किया ना, उस तरह करते आप कि मैं सुनता हूँ, अब बाकी तो सिर्फ बात करके चले जाते हैं, बस ये एक जुमले, और यही हमारी ताकत है, सिंपल। अलवी अहमद भाई ने और किस चीज से अब डरना है? 4-5 साल से तो बेचारों के साथ नाइंसाफी हो रही है क्रिकेट के वाले से, अब पीछे क्या रह गया? नहीं मैं वैसी बात कर रहा हूँ। वो नहीं, असल मौलवी वाला चक्कर होता है ना, वो चक्कर नहीं करने की बात सर और कोई चाहिए। और जिस दूसरा ना अलीवीन को गाती क्या हुई है, नेकी हो गई है, वैसे बात सही है, नेकी हो गई, आदत बन जाए। कैसे खुदा की कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हम दुनिया में तुम्हें तकलीफ देंगे ताकि तुम हमारी तरफ पलटो। पलटा, क्या ये तो खुदाई काम होते हैं, खुदाई काम, सही बात है। हमेशा की जिंदगी अगर आपका मुकद्दर हो जाए तो रोजाना ठुड्डे पड़े आपको, वो खैर है। इनको ना पढ़ी है इन्होंने, लेकिन जरा थोड़ा सा आप इनको एक तो तरीका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है नमाज का प्रैक्टिकल 3 मिलियन से ज्यादा वो लोग देख चुके हैं। उसमें एक पोस्टर मैंने बना के बताया कि हम ऐसे करना है, इधर ये पढ़ना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो डिस्प्ले हो रहा है। नमाज का प्रैक्टिकल इंजीनियर होगी मिर्जा, वो तकरीबन 1 घंटा और 20-25 मिनट की है। उसमें नमाज जनाजा, नमाज ईद, नमाज वितर, हाँ वो देखें एक की सुन्नत के मुताबिक। हाँ, और प्लस उसमें अगर आपने काउंटर वेरीफाई करना है कि ये मैं सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा हूँ तो ये सुभान रब्बियल अज़ीम किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है, वो भी साथ नंबर खुल जाता है। अच्छा, और रुकू में ऐसे कर रहा हूँ तो ये किस में लिखा है, ये भी साथ खुलता है। तो यही कर सकते थे, अल्लाह का शुक्र है। और सर इसकी कितनी हदीस है मुझे सर ये नमाज का तरीका है ही रफ़ुल यदैन के साथ, और बुखारी से लेके इब्ने माजा तक। जब दूसरी पढ़ते थे जी, क्या वो उसकी कोई हदीस इक्का दुक्का रवायतें हैं, लेकिन वो बिल्कुल कमजोर दर्जे। वो जो हजरत अली से एक मंसूब करते हैं, क्या वो रियायत में कोई? हजरत अली ने तो नमाज ही रफ़ुल यदैन से पढ़ी है, अबू दाऊद में और तिरमिज़ी और इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है। हमने अपने रिसर्च पेपर में डाली, अभी आप रिसर्च पेपर्स का एक सेट ले लेना, उसमें रिटन में भी 4 सफ़ों में पूरे नमाज का तरीका लिखा हुआ है, एक स्टेप का लिखा है 4 सफ़ों के अंदर सिर्फ 2 वर्ग के। सो बेसिकली तरीका रफ़ुल यदैन से ही है। नहीं वो तो ही हट करके आ गए हो मनु, ये दसो आप सब पंजाबी स्पीकिंग है, दूध मारे थानू सही लगदा है या दूध ही करूं? इतने सारे दूध ही आए ने, इतने बह के गरीब उतों बदतमीज कहते हैं, उन्होंने पता ही नहीं है नमाज का तरीका, जो दीन टुरिया है।
چلو یہ بات ہم مان بھی لیتے ہیں، بخاری مسلم تو امام کعبہ کی نہیں ہے نا، وہ تو سنی کی کامن ہے نا، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے. کھولو بخاری مسلم نماز کا طریقہ دیکھو. علی بھائی یہ 70% کیوں ہے، یہ جو حنفی ہے یہ اتنے زیادہ کیوں ہے؟ اس کا بھی آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ جو ہر دور میں رہی ہے، تلوار کے دور پر گن پوائنٹ پہ انہوں نے فقہ نکالی. دیکھیں رومنس، آپ کو پتا ہے رومنس بت پرست ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد ایک رومن ایمپرر تھا کانسٹنٹائن رومن، جس کے نام کے اوپر وہ قسطنطنیہ شہر ہے. وہ کرسچن ہو گیا. اس نے پھر تلوار کی نوک پہ پوری رومن امپائر کو کرسچن بنا دیا. یہ تبلیغ سے نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ سے تو صرف 12 بندے مسلمان ہوئے. ان کی تو جان بخشی ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. یہودیوں تو ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا. تو یہ تبلیغ سے نہیں ہوئے کرسچن لوگ، ہوئے تلوار کے نوک کے اوپر. یعنی وہ بادشاہ اس زمانے میں ہوتا تھا جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا دین ہے. یہی ریپلیکا یہاں پہ ہوا ہے کہ جو سلطنت عباسیہ تھی نا، انہوں نے چیف جسٹس بھرتی کر لیا تھا قاضی ابو یوسف کو، امام حنیفہ کے شاگرد، اور پھر اس نے حکومتی لیول کے اوپر سب کچھ نافذ کر دیا. یہ ہوا ایسے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کتابیں ساری ان کے خلاف ہیں. اور دیکھیں کتابوں کا جادو دیکھیں. بخاری مسلم بریلوی بھی پڑھاتا ہے، دیوبندی بھی پڑھاتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ سنیوں کی 2 کتابیں ٹاپ کی یہی ہیں قرآن کے بعد. اور نماز کا طریقہ صرف اہل حدیث کا بخاری مسلم والا، باقی 2 کا ہے نہیں ہے. یاد ہونا یہ حدیث کی کتاب کو لادہ سے ہو جس کو وہ نہ مانتے ہو. تو پھر 70% لوگ قبروں سے کیوں مانتے ہیں؟ یہ میرا یہ پکا ہے کہ 70% لوگ حنفی کیوں ہیں، اس کو تو بعد میں دیکھیں. 70-80% لوگ قبروں سے کیوں مانگ رہے ہیں قرآن پڑھ کے؟ بس اور بھائی جب توحید میں کرپشن ہوگی، نماز تو شاہی کوئی نہیں توحید کے مقابلے میں. ایک اللہ کے ماننے والے مرے ہوئے بابوں کے آگے جھک رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کتنی بڑی کرپشن آ گئی. نماز کے طریقے میں کرپشن آنا چھوٹی چیز ہے. نماز کا تو حلیہ ابھی اتنا نہیں بگڑا، رکھتے تو کم از کم ایک جیسی ہیں سارے. یہ ایک ٹائم پہ رکوع کرتے ہیں، ایک ٹائم پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے صرف رفع دین کا مسئلہ ہے نا، یہ اکا دکا چیزوں. تو یہ تو انہوں نے بیڑے گرک کر کے رکھا. تو پھر رائٹ پارٹی اپنے آپ کو حق پہ کیوں مان رہی ہے اگر تعداد ہی کرائٹیریا ہے؟ اچھا دوسرا، آپ دونوں دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اچھا جب آپ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، آپ ہم سے کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ طریقہ یہی ہے قرآن و حدیث کھولیں جس کی بات نکلے. وہ تو صرف ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی میں نے بھی ان کے ساتھ ٹائم کرایا کہ اللہ سے ہوتا ہے کوئی بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اہل بیت وغیرہ تو جی چھوڑ دو مسائل مائل، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی کتاب ہے. اور وہ اس پہ میں نے ان سے پہلے جب میں یہاں بیٹھا ہوں، بڑے ہیں سارے لڑی بات بڑا مانا ہے ہر چیز ہے، میرے سارے گھر والے بھی سنتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا اب کیا ہو گیا، تو ہم سب متفق ہیں. ایک ہمارا گھر جب ایک ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی بڑی کہ میں کسی سے یہ کروں، میری تصویر یہ ہونا جائے. آئی ڈونٹ کیئر، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں آیا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پورے گھر والے سنتے ہیں، سب متفق ہیں ایک چیز پہ، ان کا آمادہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار ویری گڈ. اچھا شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں، تبلیغی جماعت والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں جو ان کے سلیبس سے کام کیا، یہ آپ کو ہمیشہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیوں سے دین آپ تک پہنچا. کبھی اہل بیت کا نام لیا؟ کیا حضرت حسین جتنی قربانی کسی نے دین کے لیے دی ہے؟ تو ظالموں جب صحابہ کا نام لیتے ہو تو اہل بیت کو کیوں بھولتے ہو؟ کسی صحابی نے پورا گھر تو نہیں لٹایا اپنا جس طرح حضرت حسین نے لٹایا ہے. تو یہ انٹینشنلی ہوا ہے جان بوجھ کے، ان کے اندر یہ ذہن انجیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ دوسری پارٹی کے کھاتے بیٹھا. یہی کرنا ہے. ہاں لیکن آپ دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم ہمارے سے زیادہ سخت توحید کوئی بیان نہیں کرتا. اہل حدیث بھی اس طرح کی توحید نہیں بیان کرتے، وہ بھی بابوں کو بڑے احترام سے لے رہے ہوتے ہیں، میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف اہل بیت کا دفاع وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تیسری طرف صحابہ کرام کا دفاع وہ بھی ہم کر رہے ہیں. چوتھی طرف جو سب سے بڑی چیز تھی توحید کے بعد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، نبی علیہ السلام کی عزت احترام، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. یہ ہے اصل دین کہ ہم نے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا کہ بھئی اہل بیت میرے ہیں تو صحابہ تیرے ہیں. نہیں، صحابہ بھی میرے ہیں، اہل بیت بھی میرے ہیں، نبی علیہ السلام بھی میرے ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز پکڑ لی، ایک ایک اس پہ وہ میں نے کل حزب بما لدیہم فرحون. وہ دیکھ لیں
وہ میرے ہزاروں لیکچر میں باری ہے وہ سارے نے ایک ایک چیز نا پڑھ لی مضبوطی نہ پڑھ کے رکھے تے تے جڑا ہے نا منگے نہیں چیز کوئی بھی گل کردا ہے وہ جڑی حدیث جڑی نا ٹوٹی کیونکہ عوام کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے. عوام کو صرف آپ یہ میں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے آپ کو حدیث بتا نہیں اس تو بڑا کیڑا دھوکا ہے بھی کالا لباس جنویاں دا لباس ہے. اندازہ کرو ہوں انہوں نے پوچھو حدیث کتنے لکھی ہے کہنے نہیں حدیث نے کوئی نہیں سی علماء کو سنیا سی چلو ہوں پتہ لگ گیا نا ہوں لاندا بھیجو انہوں تے جنہوں تو غلط دین دسیا ہے بھیجو انہوں نے لاندا کیونکہ قرآن شاید جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اب کو کہ یہ سب لعنتی تھے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور نبی علیہ السلام کے سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس ہوتا ہے. جنہوں نے نبی کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے وہ آپ کو دین انہوں نے کیا بتانا ہے ایکسپوز ہو گیا ہے. ہاں ایکسپوز ہو گیا. اگر میں آ کے صحیح بات ایکسپوز ہو گیا. سوچے کہ نارمل بچہ کیا انہوں نے سب دیکھ رہے ہیں لاہور میں یورپ میں میرے جاننے والے ہیں میری فیملیز ہیں جرمنی میں پورچوگل میں تو ایوری بڈی لسنس پورچوگل تک میں ہماری جو فیملیز ہیں اور جب بھی ان سے کوئی دین کی بات ہوتی ہے بتایا نا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں تھا. شکر اللہ کا اسی کے ساتھ میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کریں گے وہ نا شرمندہ ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں. اچھا اب اس میں پتہ کیا حال ہے ان کو آپ نے جو شرمندہ ہو رہے ہیں نا مزید شرمندہ نہیں کرنا ان کی اولادوں میں محنت کرنی. یہ بابے گئے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج آپ بوڑھے مرنے دیں نا آدھا جیلم جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ میں اور یہ آپ لوگوں کے ادھر شفٹ ہو جائے گا. یہ اپنے بڈھوں کی وجہ سے وہ ادھر زمین ہو رہے ہیں اپنے ادھر گٹر والے محلوں میں حالانکہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس طرح آپ ان بڈھوں کو مرنے دیں کہ سارے بچے یہ قرآن و سنت والے مسلمان ہوں گے. ہاں یہ گئے یہ بالکل گئے انشاءاللہ. خان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اس نے وہ 20-25 سال لگ گئے نا آخر پہ وہ بندے ینگ جنریشن ہے وہ کیوں خان دے پیچھے لگ گئی کیونکہ انہوں نے خان دے وچ رائٹ لائٹ نظر آ رہی تھی. وہ سیپریٹ میٹر ہے کہ خان جب کی ہوا ہے کہ جو ہے لیکن اٹس آل اباؤٹ کہ ڈائریکشن اب جیسے آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں دیٹس ونڈرفل اور یہی ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی فرقے کو آپ اوپن رکھیں سارے فرقے اگر آنے ہیں لیکن آپ نے رائٹ اور رانگ کی چوائس کرنی ہے بیگا اشرف المخلوقات اور آپ نے ٹیگ دے دیا ہمیں اشرف المخلوقات کا تو وی ہیو اسکائی از دی لمٹ دین. لیکن اہل بیت کا ہم دفاع کریں گے اپنے چھڑیاں مارنے کی اجازت نہیں دیں گے بالکل صحیح. کالے لباس کو ہم مانیں گے آگ پہ ماتم کی ہم اجازت نہیں دیں گے. جتنا دین ہے بس اتنا بہت یہاں پہ اپنے جیسے 30 لڑکے تیار کرنے ہم تیار کیے ادھر وہ ہے شہزاد تھا جو ایسے بکر مار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا آج فرق ہے نا یہ آپ اور سنیں اور دلیری ہے ابھی آپ نے بہت کچھ اور کرنا ہے. ہمارا موقع پتہ کیا ہے یہ اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ آپ کہتے ہیں بندے تیار کریں بندے تیار کیے جاتے ہیں ریفارم کرنے. ہم نے پوری کی پوری جنریشن ہی ریفارم ہوگی. یہ بندے سارے تیار ہیں جتنے سن رہے ہیں نا. مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد میجورٹی لوگوں کو ان کا تعارف ہوا ہے 2013 میں وہ فوت ہو گئے. اچھا تو فوت ہو گئے تو لوگوں کو کیوں تعارف ہو رہا ہے بندے تو نہیں کو پروڈیوس کر کے گئے کوئی بندہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. مجھے بھی انہوں نے نہیں پروڈیوس کیا جس طرح مولانا مودودی نے مولانا اسحاق صاحب کو نہیں اٹھایا تھا لیکن ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ڈاکٹر اسرار. اس طرح مولانا اسحاق صاحب سے تو میری ایک ہی ملاقات ہے لیکن وہ ساری لیگیسی ہم اہل بیت کے دفاع پہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے لیکن یہ ویڈیوز کی برکت سے آپ کو مرتا نہیں زندہ ہے. ہاں زندہ ہے کیوں کہ جو بندے قبر میں چلے گئے ان کی تعلیمات تو یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور علی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی لائک مائنڈ لوگ ہیں جو آپ نہیں چلے جائیں کسی مسجد میں نام لیں 4 گالیاں والے نکلیں گے تو 4 میں کہوں سے بہت میں کہتا ہوں کہ جس کو دین اس طرح آتا ہے وہ دور ہے دیکھیں ہے لیکن لوگ اس دلیری سے سامنے نہیں آتے ہیں. کیوں ہم نا مکے میں تھے میرے بھائی عرب سے نکلے تو ٹیکسی میں بیٹھے. اچھا ٹیکسی والا نا سارے ہم سے لوٹ رہے تھے 200 درہم 300 درہم 2 منٹ کی ڈرائیو کا اور ہم دیتے آ رہے تھے کیونکہ کچھ دنوں میں کرایہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. ایک بندے کی ٹیکسی میں بیٹھے وہ سیالکوٹ سے ہم نے کہا کرایہ ان کا 20 ہے اس کو یار فیئر ایک بار 10 اس کے ابھی دے. ہم نے کہا اچھا یار تم نے 20 کیوں مانگے؟ اس نے کہا حلال کھلانا ہے. اچھا کیوں کہ حلال بات ہو گئی باتیں کرتے 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 ہم نے نا اس کو لمبے ٹرپ پہ لے گئے. ہم نے کہا یار پیسے ہی جائز مانگ رہے ہیں روٹی بھی کھانا چاہ رہے ہیں. ہم اسے بیگ لے گئے وہاں کھانا بھی لے لیا 1.5-2 گھنٹے لگا دیے.
ہم نے ایک ویل چیئر راستے سے خریدی, وہ اس کی گاڑی میں رکھی تھی والدہ کے لیے. ہم ہوٹل واپس پہنچے, جب ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے نا تو ہم نے سے کہا کتنے, اس نے کہا 50. جب اس نے کہا احمد بھائی آپ سے ہوگا نہیں, تو حلال کر کے لے رہا, تو لینے ضرور ہے. اچھا لے کے ہم نے کہا یہ تمہیں یہ ساری باتیں, تم یہاں رہتے ہو, تمہیں بتاتا اتنی اچھی باتیں تو کیوں کر رہا ہے انجینئر جیل یار تو نہیں جانتا. میں کہا یار شرمندگی کی گل ہے کیا 7 سال 6 سال تو ایتھے بہ کے دیوانہ ہویا ہے, میں جیل میں رہ کے یار ساڈے تے لانا. میں کہا تیرے اخلاق بڑے اچھے نے ماشاءاللہ, بڑا ہمبل ہے تو, بڑا کون ہے مطلب کیوں کیڑے میں یار بس ضرورت کی نہیں رہ گئی تو میں کیوں دینا ہے کہنا مرزا صاحب نے کون ہے. اچھا وہ کیا ہے اصا یہ گلا جس قدر مقنون ہو گیا کہ ویل چیئر گڈی کو اسی اوتے آیا, اسی وہ پریشان ہے کہ اسپیشلی کل دے دن وسی لئی حج واسطے ویل چیئر, اور اودی گڈی 2:30 بجے رات کو 3 بجے بھول گئے یار کی غضب کرتا ہے. اچھا انہوں دا نمبر بھی نہیں, میں کہ احمد بھائی گل دساں وہ آئے گا واپس, وہ میرے کو نا علی بھائی تو میرے واسطے میرا نمبر لے گیا, ٹھیک ہے میں انہوں اپنا نمبر دیتا. میں کہا بندہ جلم نہیں رہا کرتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے جلم سے لوگ اڑ کے تھے, انہوں پتا سی اپنا شاہ صاحب, تو میں کہا تم آئیں جدوں کتنے میں تیری ملاقات کرا دیا. اچھا میں انہوں اپنا نمبر دیتا سی, میں نے کہا ٹینشن فری ہوگا, سو جا, وہ اتنے واپس دے کے جائے گا. مجھے جو ایڈا سیدھا ہے سر ادھا گھنٹہ نہیں گزرا دی میرے کال آ گئی, انہیں کورس والی چکے ڈراپ کی تھی, انہیں دوبارہ بوٹ وچ ویکھیا تو انہوں نظر آ گئی. انہوں نے کہا جناب واپس دین آیا اسپیشل. دیکھو سر اے رائٹنس ہے, اے کوئی نہیں کہ دین تے کون چڑھ گیا, سر دین تے عمل کون کر رہا ہے, گل ہے عمل کون کر رہا ہے. اے فضول گلاں نے میں اینو فالو کر رہا, میں اینو فالو کر رہا, از آل ربش. واٹ ایم آئی ڈوئنگ, دیٹس واٹ میٹرز. بالکل, اور جو اسی کوئی داڑھی ہوਣੀ ضروری نہیں, کوئی تواڈے اوپر ذاتی میٹر نے جی, سارے میٹر ذاتی نے. نماز تواڈی ذاتی پرابلم ہے, داڑھی رکھنا تواڈی ذاتی پرابلم ہے, لیکن جڑے تواڈے اوپر اخلاقیات نے حقوق العباد نے وہ بڑے ہی ضروری ہیں. بٹ علی بھائی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا. اچھا ایک نا ہم ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں, اس میں بھی تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیں گے. وہ تو جو میں بناؤں گا نا وہ تو بالکل آپ کی رہنمائی کے تھرو بھی کون سے ایسے مدعے ہیں جو which can help دین, کیونکہ ہم وہ نہیں چاہتے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. We want to make a foundation that will truly and honestly help دین, اور ایک صدقہ جاریہ چاہتے ہیں جس میں میں نہ ہوں کہ میں نے بنائی ہے یا احمد نے بنائی ہے, لگا ہے کہ سب کی ہے, جس پہ دین اسلام فرض ہے اس کے لیے ایک پروجیکٹ ہے. وہ میں سے آرام سے آتے ہیں, چلے ایک بات ہوگی نا چلے. لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ بس آپ چھوٹے بھائی کے آپ کی طرح زندگی میں, اور ہمیں بھی کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, بس ہم چاہتے ہیں آپ گرو کریں, جتنا آپ گرو کریں گے اتنا صحیح دین ہمارے بچوں تک پہنچے گا. اور اگر صرف پاکستان کی خوشحالی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے, صرف اپنے بچے خوش چاہیے, اپنا پاکستان جو ہے نا صحیح دین پہ چاہیے, اپنی آخرت اچھی چاہیے, یہ دنیا نہیں چاہیے. بس یہ یاد رکھے کہ چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ دنیا سے سسٹم مکمل آپ ظاہر ہے, آپ تو کوئی لونڈی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سب کا سب آزاد ہو گیا, لیکن فوراً نہیں ہوا. جس طرح شراب بھی 4 سٹیجز کے اندر جا کے آرام ہوئی ہے, لونڈی سسٹم کو بھی ایک گریجولی اتنا ڈسکریج کیا گیا کہ وہ دنیا سے ختم ہو. اب اس وقت پریکٹیکلی دنیا میں کوئی لونڈی سسٹم نہیں, اور وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ غلام اور لونڈیاں یہ لوگوں کی کفالت میں ہوتی تھی, ایکویلنٹ ٹو آپ سمجھ لیں جس طرح لے پالک ہوتے ہیں اس طرح کے. یا مسلمان جو جنگوں میں جو عورتیں میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں سے لڑنے آئی ہوتی تھی, وہ عورتیں نہیں جو پیچھے بیٹھی ہیں, وہ جو لڑنے آئی ہیں, صرف وہ عورتیں. مرد تو قتل ہوتے تھے نا, تو عورتوں کو آنر کے طور پر عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اس کے بعد اب 2 آپشن تھے, یا تو وہ عورتیں اور بچے قتل کیے جاتے یا ان کو زندہ رکھا جاتا. تو زندہ رکھا گیا, قرآن میں ہے کہ ان کو تم نہ یہ فیور دو کہ قتل نہیں ہوگے, لیکن وہ آئے تو بڑے جرم کے لیے, وہ ساتھ شامل ہیں, کیونکہ اگر ان کی جیت ہو جاتی تو آپ کے ساتھ ان کے پاس رکھے ہوئے ہوتے. تو پھر اسلام نے کہا کہ ان کو معافی تو آپ نے دی ہے, لیکن ان کو واپس کافروں کے پاس نہیں جانے دینا, ورنہ یہ واپس جائیں گے, انہی بچوں کو جوان کر کے پھر مسلمانوں پہ چڑھائیں گے. تو ان کو آپ اپنی لونڈیاں بناؤ, لیکن ان کا حق یہ ہے کہ ان کا حق وہ عام مسلمان عورتوں والا تو نہیں ہے, آزاد عورتوں والا, لیکن یہ حق ہے کہ آپ ان کی پرورش کرو گے تو جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ گے, جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ گے. اور اس میں بھی کہا گیا کہ اگر ان کی شادی کر سکتے ہو تو آزاد کر کے شادی کر دو اگر وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور پھر اس میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات وہ عورتیں یعنی شادیاں بھی ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی شادی ہو جاتی تھی نا پھر وہ مرد ان کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں قائم رکھ سکتا, پھر وہ جسٹ ایک
گھر میں نوکر کے طور پر ہے. جس طرح حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور والد جو تھے یہ بھی غلام تھے نا. سیدہ سمیہ جو تھی وہ کنیز تھی نا ابو جہل کی, اور لیکن ان کی شادی ہو گئی تھی, پھر وہ والا تعلق نہیں تھا, اس میں یہ ساری چیزیں. تو ایک آبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم, اور اب اس وقت دنیا میں باقی جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.